اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بیٹیوں، یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ جی آئی او مہاراشٹرا نارتھ نے رمضان المبارک کو شہر التزکیہ و تربیہ کی حیثیت سے اس ایک مہینے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ مہینہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے شہر التزکیہ و تربیہ بنایا گیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حیثیت متعین کی ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس کے شعور کے ساتھ اس ایک مہینے کا اہتمام کیا اور اسے اپنے تزکیے و تربیت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ رمضان میں روزوں کے ذریعے آپ نے تقویٰ کے حصول کی کوشش کی، اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ کھڑے رہنے، قیام اللیل کی، تلاوت کی، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کی، اللہ سے تعلق بڑھانے کی کوشش کی، صدقہ و خیرات کی کوشش کی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کی، سیلف کنٹرول، صبر، استقامت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو عزیز بیٹیوں، اب جب کہ رمضان ختم ہو چکا ہے اور عید آ چکی ہے، تو اب اصل چیلنج یہ ہے کہ جو کچھ تربیت ہم نے حاصل کی ہے اس کو آئندہ مہینوں میں بھی کنٹینیو کریں، اس کے تسلسل کو یقینی بنائیں۔ آپ جانتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا انتظام فرمایا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے مستحب قرار دیے گئے ہیں۔ بعد کے مہینوں میں بھی روزے رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کوششیں رمضان میں ہوئی ہیں وہ آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آسان اور پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ اب جب کہ رمضان مکمل ہو چکا ہے، ہم آئندہ 3 مہینے کی پلاننگ کریں، اس کے بعد پھر مزید 3 مہینے کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان 3 مہینوں میں رمضان کی مصروفیات کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ آپ نے رمضان میں روزانہ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے قرآن مجید پڑھا ہے، اب کوشش کریں کہ کم از کم پاؤ پارہ آئندہ 3 مہینے پڑھتے رہیں تسلسل کے ساتھ۔ آپ نے رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، آئندہ 3 مہینوں کے لیے ٹارگیٹ بنائیں کہ روز نہ صحیح ہفتے میں 1 بار 2 بار جو آپ کے لیے ممکن ہو تہجد کا اہتمام کریں، رات کی نماز کا اہتمام کریں۔ آپ نے رمضان میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا، ان 3 مہینوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کا سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ رمضان یہ اصلاً تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ انسان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ جو انسان عادتوں کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا بھی غلام ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں ہم نے اپنی عادتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کھانے پینے کی عادت، سونے جاگنے کی عادت، ہمارے معمولات، ہمارے روٹینز، ان سب کو ہم نے بدلا، ان سب کو اپنے قابو میں کیا، اپنے کنٹرول میں کیا۔ ہم عادتوں کے غلام نہیں رہے بلکہ عادتوں کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی۔ اب کوشش کیجئے کہ آئندہ 3 مہینے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی کچھ ایسی عادتوں کو نوٹ کیجئے جن کو آپ ہمیشہ کے لیے کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے۔ جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے، کسی کے اندر غصہ ہے، غصے کو کنٹرول کیجئے۔
رمضان میں آپ نے بہت مصروف زندگی گزاری، بالکل فضولیات کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ بھی کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہوتی ہے کہ ان کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں۔ آئندہ 3 مہینوں میں اس کے تسلسل کو یقینی بنائیے۔ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ کے مقابلے میں ان 3 مہینوں میں آپ زیادہ کام کرنے والی بنیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے اوقات مصروف گزریں، پہلے سے زیادہ آپ کے اوقات مصروف گزریں۔ پہلے اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتی تھیں، اب 10 گھنٹے کام کریں۔ تو اس طرح رمضان کی عبادت کو اور رمضان میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے اس کو کنٹینیو کرنا، اس کے تسلسل کو یقینی بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اصل چیلنج ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ مہینہ ہمارے لیے ایک پرماننٹ تزکیے کا، تربیت کا مہینہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تزکیے کا سفر یہ بلندی کا سفر ہے۔ بلندی پر، پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آپ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے، یا تو آپ اونچائی کی طرف بڑھیں گے یا پھر نیچے ڈھلکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو رمضان میں جن بلندیوں کو ہم نے اچیو کیا ہے، کوشش کیجئے کہ وہاں سے اب ہم نیچے نہ ڈھلکنے پائیں، چاہے رفتار ہماری پہلے رمضان کے مقابلے میں کم ہو، بہت ہی سست رفتاری صحیح، لیکن ہم اونچائی کی طرف چلتے رہیں، بڑھتے رہیں، اس کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث اپنے دوستوں کو سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چاہے کم ہوں لیکن ان کے اندر دوام پایا جائے، تسلسل پایا جائے، کنٹینیوٹی پائی جائے۔ تو کچھ اعمال جو رمضان میں آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ کیے ہیں، ان میں سے منتخب کیجئے اور ان کو آئندہ 3 مہینوں میں کے لیے کنٹینیوٹی ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ نوافل کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر انسان اپنی سہولت کے مطابق ان میں سے چیزوں کا انتخاب کر سکتا ہے، انتخاب آپ کے اوپر منحصر ہے، لیکن کوشش یہی ہو کہ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں وہاں سے ہم بلندی کی طرف جائیں، اور بلندی کا جو سفر رمضان میں شروع ہوا تھا وہ رکنے نہ پائے، اور رکنے کا مطلب زوال ہے، زوال کے ہم شکار نہ ہوں، بلکہ بلندی کا یہ سفر برابر جاری رہے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو صحیح معنوں میں یہ مہینہ تزکیے کا، تربیت کا مہینہ قرار پائے گا، اور یہ عید ہمارے لیے بہت بڑی عید، ہماری زندگی کی سب سے اہم عید، سب سے مبارک عید قرار پائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی ہی عید نصیب فرمائے، خود مجھے بھی ایسی ہی عید نصیب فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید کی مبارکباد، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیے و تربیت کے سفر کو جاری رکھنے کی توفیق مجھے بھی بخشے، آپ سب کو بھی بخشے، آمین۔